الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے بیان کا موضوع ہے غسل کے فرائض اور اس کے ضروری مسائل۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ طہارت اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے، یعنی جسمانی طور پر طہارت ہو، آدمی پاک و صاف ہو، اور دل بھی کفر و شرک اور نفاق کی گندگی وغیرہ سے پاک ہو۔ اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے سے غمخواری کا مذہب ہے اور پاکیزگی اور ستھری زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی فرائض بھی ہیں، ہر شخص کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اپنی امت کو سکھایا ہے۔ اس میں ایک فرض غسل ہے، یعنی آدمی غسل تو کرتا ہے، مگر اس میں ایسا غسل مراد دیا گیا ہے جو کہ فرض ہے، جس کو کرنے کے بغیر طہارت نہیں ہوتی، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ یعنی آدمی بیوی کے پاس گیا یا حیض کے بعد منسلی کورس ہے، خواتین ہے، یہ نفاس ہے، اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے یہ فرض غسل ہے۔ جب تک کہ غسل نہ کیا جائے تو طہارت حاصل نہیں ہوتی، پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی۔ فرض غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلے فرائض بیان کیے جائیں گے، بعد میں اس کے جو سنتے ہیں جو مکمل طریقہ ہے۔ پہلا فرض غسل کا یہ ہے کہ آدمی کلی کرے یا غرارہ کرے۔ عام طور پر غرارہ کرنا ضروری ہے، مگر یا کلی اس لیے کی جائے گی اگر آدمی روزے سے ہے، روزہ دار ہے، تو اس کو جو ہے غرارہ کرنا جو ہے منع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے اور اس جو ہے یہ روزہ ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد دوسرا جو فرض ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، یعنی ناک کی وہ ہڈی جو ہدایت سے ہل جاتی ہے اس میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ آدمی اس طرح پورے بدن پر پانی بہائے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ پانی بہانے میں یعنی تمام بدن اس طرح پانی بہایا جائے کہ بدن میں کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس میں یہ بات قابل غور ہے، ضروری ہے کہ اگر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہے، جب تک اسے اتارا نہیں جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش اور مہندی میں یا کلر میں یہ فرق ہے کہ مہندی لگانے سے یا کوئی اور قسم کا کلر کرنے سے پانی ناخنوں پر کے نیچے نہیں پہنچ جاتا ہے، اور نیل پالش میں ایسی تہ جمتی ہے ناخنوں پر جس سے پانی ناخنوں سے نیچے نہیں پہنچتا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ نیل پالش سے ایسی تہ جم جاتی ہے جسے بغیر ریموونگ لوشن کے لگائے اترتا نہیں، اور مہندی اور عام کلر میں فرق ہے کہ وہ اس کے پانی پہنچ جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی خضاب کیا ہوا ہے یا ایسا کلر لگایا ناخنوں پر تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نیل پالش میں یہ ہے کہ اس میں ایسے تہ جم جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انگوٹھی یا چھلا پہنا ہوا ہے، اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اس کو ہلانا فرض ہے تاکہ پانی نیچے پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کانوں میں بالیاں پہنی ہیں، کانٹے پہنے ہوئے ہیں، اتنے سخت ہیں وہ کہ ان کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، اس کو ہلانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر خواتین نے
جو ہے مینڈیاں کی ہوئی ہیں، بالوں کو گندا ہوا ہے، تو بالوں کی جڑوں کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو تمام بالوں کا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کہ اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ ایسی باریک باریک مینڈیاں کی ہوتی ہیں کہ اس کو جو ہے کھولتے نہیں ہیں خواتین، اس کو ایسے ڈالے تو پانی کے جڑوں کے نیچے پانی پہنچ گیا تو غسل ہو جائے گا۔ اگر بالوں کی جڑوں کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر بال پہلے سے کھلے ہوئے ہیں تو تمام بالوں کو دھونا جو ہے ضروری ہے۔ اور سنتا غسل کی یہ ہے، سنت یہ ہے کہ پہلے آدمی دونوں ہاتھ دھو لے صابن وغیرہ سے، اس کے بعد استنجا کرے اور جو نجاست لگی ہے اس پر جگہ پر اس کو اچھی طرح دھو لے۔ اس کے بعد وضو کرے، جو وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 3 دفعہ یعنی بدن میں پانی پانے صورت میں کہ اگر ٹپ وغیرہ ہے اور ڈبہ ہے اس میں پہلے 3 ڈبے سر پر ڈالے، یعنی پہلے 1 ڈبہ ڈالا، اس کے بعد جو ہے تمام بدن کو ہاتھوں سے مل لیا تاکہ سب جگہ پانی پہنچ جائے، پھر دوسرا ڈبہ ڈالا، تیسرا ڈالا، اس طرح پھر 3 ڈبے دائیں موڑے پر ڈالے اور 3 ڈبے بائیں موڑے پر ڈالے۔ یعنی یہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح غسل کرے گا اس پر سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہوگا اور طہارت الگ حاصل ہو جائے گی۔ اور اس طرح عام طور پر آج کا تو شاور ہیں، پانی وغیرہ ٹورسٹ آتا ہے، اس طرح نہائے گا تو کوئی غسل سے فرق نہیں ہے، غسل تب بھی ہو جائے گا، مگر یہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر غسل کرے گا تو اس میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور غسل کرتے وقت جو ہے یہ باتیں کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے غسل کرے۔ ہاں اگر کسی نے کوئی ضروری بات گھر والوں نے پوچھ لی ہے، ایسی بات ہو گئی ہے تو بقدر ضرورت بول سکتا ہے، ایسے جو بولنا وہ منع ہے۔ اور دوسری صورت یہ حدیث میں آتا ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ خواتین کو، بچیوں کو اندر جا کر غسل خانے میں بھی اپنی جو ہے وہ ننگیز کو، شرمگاہ کو چھپانا چاہیے، کوئی ایسا جو ہے نیچے پہنا ہو، انڈر ویئر وغیرہ، یہ ضروری ہے۔ انہیں اگر پہن لیا تو اچھا ہے، اس سے شیاطین وغیرہ قریب نہیں آتے۔ یہ جو غسل کے ضروری مسائل ہیں، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے اور ایسے لوگ نہا لیتے ہیں، تو جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا غسل کا صحیح طریقہ جو ہے اس کے فرض ہیں، فرائض ہیں، سنتیں وغیرہ ہیں، اور جو میں نے مسئلے بھی بیان کیے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جو ہے طہارت حاصل ہوگی، اس کے بعد نماز بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، دیگر عبادات بھی کر سکتا ہے۔ اگر ان مسائل کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو نہ نماز ہوگی، نہ دیگر چیزیں ہوں گی، بلکہ ناپاکی موجود رہے گی۔ اس لیے باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ اچھی طرح غسل کرے، سنت کے مطابق غسل کرے، اور غسل کرنے میں تمام جو ہے باتوں کا خیال رکھے تاکہ اس کے پاکیزگی سے اچھی طرح حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دعائے مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔